نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تجوید کورس میں آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر 4. ہم سیکھ رہے ہیں حروف کی صحیح ادائیگی اور مخارج. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ آج ہم کیا سیکھنے والے ہیں. آج ہم سیکھیں گے ضاد حرف حافیہ یعنی ضاد کی صحیح ادائیگی. حرف حافیہ، پہلے تو سوال یہ کہ حرف حافیہ کیا ہوتا ہے. حرف حافیہ ضاد کو کہتے ہیں. پورے قرآن مجید میں صرف یہی ایک حرف ہے جس کو ہم حرف حافیہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. مخرج نمبر کیا ہے؟ 8 ہے. اس کی ادائیگی کیسے ہوتی ہے؟ زبان کی کروٹ جب بائیں طرف والی اوپر کی 5 داڑوں سے لگے تو اس سے ضاد ادا ہوتا ہے. کیا ادا ہوتا ہے؟ ضاد. اہل عرب اس کو ضاد بھی کہتے ہیں. ضاد پڑھتے ہیں اہل عرب یعنی سعودی عرب والے جتنے بھی ہیں قراء حضرات، وہ سب ضاد نہیں پڑھتے، وہ ضاد پڑھتے ہیں زیادہ تر نا. تو بہرحال ضاد پڑھیں یا ضاد پڑھیں، یہ ایک لمبی بحث ہے. کچھ علماء، کچھ قراء حضرات اس کو ضاد صحیح کہتے ہیں اور کچھ جو ہے وہ ضاد صحیح کہتے ہیں. دونوں طرح سے موٹا ہی پڑھا جائے گا. ضاد اس طرح پڑھنا ہے کہ اس کی آواز دال کی طرح کی نہ ہو، اور جب ہم ضاد پڑھیں تو اس کی آواز نہ تو ذال سے ملے، نہ ضا سے ملے اور نہ زا کی طرح کی ہو. یعنی یہ 4 حروف ہمیں جو ہیں وہ ایک جیسے لگتے ہیں دیکھنے میں، کہ شاید اردو میں بھی ان کی ایک جیسی آواز ہے اور عربی میں بھی ایک جیسی آواز ہے. ٹھیک ہے. اردو میں تو ہم جیسے مرضی بول لیں، پنجابی اردو میں جیسی مرضی آواز نکال لیں، ذال کی، ضا کی اور ضاد کی. لیکن عربی میں ان 4 حرفوں کی آواز الگ الگ ہے. ٹھیک ہے. اور جب ہم ان 4 کو ایک جیسا یا ایک دوسرے سے ملا کے پڑھ دیتے ہیں تو یہ حرف تبدیل ہو جاتا ہے، اور جو حرف کی تبدیلی ہے وہ حرام درجے کی غلطی ہے. یعنی حرف کو تبدیل کر دینا، اس کی آواز کو تبدیل کر دینا بڑی غلطی ہے، جس کو حرام غلطی کہتے ہیں، لحن جلی کہتے ہیں جس کو. تو یہ غلطی کرنا حرام ہے. ٹھیک ہے. اس میں تھوڑی سی محنت کرنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے. مشکل بالکل بھی نہیں ہے، بہت آسان ہے. ٹھیک ہے. سمجھ لیجئے، پھر آپ کو انشاءاللہ یہ یاد ہو جائے گا. ایک تو یہ کہ ضاد کے اوپر یا نیچے کوئی بھی حرکت ہو تو ضاد کو ہمیشہ ہر حال میں موٹا پڑھنا ہے. باریک نہیں ہوتا. ضاد ہمیشہ موٹا پڑھا جاتا ہے. بھاری ہوتی ہے آواز، موٹی ہوتی ہے. یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ ہر حال میں اس کو ہم نے پر ہی پڑھنا ہے. پر. ٹھیک ہے. پر کہتے ہیں، موٹا نہیں کہتے، پر کہتے ہیں. یعنی موٹا کہنا ذرا الفاظ مناسب نہیں ہیں، پر کا لفظ استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو ہم کہیں گے پر. پر کا مطلب موٹا ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. زبان کی کروٹ. یہ زبان کی کروٹ کیا ہوتی ہے؟ بہت آسان ہے. تصویر میں دیکھیے، یہ دیکھیے تصویر میں غور سے. یہ زبان ہے ہماری. ٹھیک ہے. یہ زبان، یہ زبان کا اگلا حصہ. یہ جو چیز ہے نا، یہ والی تیر کا نشان بھی ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے. یہ جو چیز ہے، ادھر سے یہ والی اور ادھر سے یہ والی، زبان کے جو کنارے کہہ لیں، کہ یہ چیز نا ہلکی سی، یہ جو 5 داڑیں ہیں نا آخر میں، آخری ہیں جو، یہ سامنے کا حصہ ہے، یہ دائیں بائیں کا حصہ ہے ہمارے داڑوں کا. تو یہاں پہ جب زبان کی یہ جو کنارے ہیں، اس کو تھوڑا سا زبان کو پلٹا لیں، یہ اس کو ٹچ کرتی ہے تو یہ ضاد ادا ہوتا ہے. اب اگر آپ نے یہ بات غور سے سنی ہے نا، جیسے دیکھیں زبان کہاں جا رہی ہے، یہاں سے یہ خالی ہے منہ کا حصہ، اور زبان جو ہے وہ ادھر کو چلی گئی ہے اور جا کے ان 5 داڑوں کو ہلکا سا ٹچ کر رہی ہے. یہ نہیں کہ پوری زبان لگے گی، نہیں، ہلکا سا ٹچ کرتی ہے بس، اس کو ہلکی سی لگتی ہے. تو یہ حرف ادا ہوتا ہے. کیا مشکل ہے اس میں؟ بول کے دیکھیے. غاد، 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 غاد. زبان کی کروٹ جب بائیں طرف والی اوپر کی 5 داڑوں سے لگے
कौन सी? ऊपर की 5 दाढ़ें, ये ऊपर की दाढ़ें हैं, नीचे की नहीं, ऊपर की 5 दाढ़ों से लगे, ठीक है। तो इससे क्या अदा होता है? बौद गौद, बौद गौद, गौद गौद गौद, गौद ज़बर ज़, गौद ज़ेर ज़ी, गौद पेश गु, ज़ ज़ी गु। इसी तरह गौद दो ज़बर गन, गौद दो ज़ेर गिन, गौद दो पेश गुन, गन गुन गुन, ठीक है। ये तो थी ज़ाद की अदायगी। क्या याद करना है? ज़ुबान की करवट जब बाएं तरफ वाली ऊपर की 5 दाढ़ों से लगे तो इससे ग़ाद अदा होता है। अब देखते हैं कि हरूफ तरफिया क्या होता है। हरूफ तरफिया, हरूफ तरफिया कहते हैं लाम, नून और रा के सेट को। ये 3 हरूफ हैं, इन तीनों बहन भाइयों के सेट का नाम है तरफिया, हरूफ तरफिया। मखरज नंबर 9, मखरज नंबर 9, ज़बान की करवट के आखिर से नोक तक का हिस्सा जब ऊपर एक दाढ़ और दांतों के मसूड़ों से लगे तो इससे लाम अदा होता है। ये बहुत आसान है, इसको याद ना करें, बस इसको समझ लें और ये लाम खुद ही फिर लग जाता है, इसमें कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और मखरज नंबर 10 क्या है? लाम की जगह से लेकिन एक दाढ़ कम होकर जब ऊपर वाले 3 दांतों के मसूड़ों से लगे तो इससे नून अदा होता है। ये भी आसानी से अदा हो जाता है। लाम और नून जो है ना, बल्कि रा भी आसानी से अदा हो जाते हैं, इनको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक दफ़ा समझ लीजिए और उसके बाद ये हम वैसे भी आराम से बहुत आसानी से ये अदा कर रहे थे क्योंकि इसमें कोई मेहनत मशक्क़त की बात है ही नहीं, ठीक है। फिर है मखरज नंबर 11। मखरज नंबर 11 को गौर से देखिए। ज़बान के किनारे की पुष्ट जब ऊपर वाले 3 दांतों के मसूड़ों से लगे तो इससे रा अदा होता है। ज़ुबान के किनारे की पुष्ट, अब ये पुष्ट और किनारा ये सब क्या होता है देखिएगा, अभी दिखाती हूँ। ज़बान के किनारे की पुष्ट जब कहाँ लगे? ऊपर वाले 3 दांतों के मसूड़ों से लगे तो इससे क्या अदा होगा? रा। ये भी बहुत आसान है, कोई इसमें मेहनत की ज़रूरत ही नहीं है। देखिए ये ज़बान है हमारी, ठीक है, और ये ऊपर वाले दांत हैं हमारे, ऊपर वाला, ठीक है, ये ऊपर वाला हिस्सा है हमारे दांतों का, ये ज़बान, ये ऊपर वाला हिस्सा। ज़बान के किनारे की पुष्ट, किनारे की पुष्ट क्या है? ये चीज़ है, ये किनारे हैं, ठीक है। ये जो यहाँ पे ये जो लाइन खींची है ना, यानी इसको थोड़ा सा पलटाना है, पूरी तो ज़बान उल्टी नहीं करनी, थोड़ी सी इसको पलटाएंगे तो ये ज़बान की पुष्ट होगी। समझ आ गई? इतनी सी बात थी कि ज़बान के किनारे की पुष्ट जब ऊपर वाले 3 दांतों के कहाँ से लगे? ना किनारे ना जड़, कहाँ पर? मसूड़ों से लगे तो इससे क्या अदा होगा? रॉ। बात को गौर से देख लीजिए और समझ लीजिए, फिर ये बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। ज़बान के किनारे की पुष्ट जब ऊपर वाले 3 दांतों के मसूड़ों से लगे, मसूड़े, ये मसूड़े, ठीक है, मसूड़ों से लगे तो इससे रॉ अदा होता है। रॉ, रॉ। आसान लफ्ज़ों में रा को जब ज़ेर हो, जज़म हो, ज़बर हो उसके ऊपर तो रा को मोटा पढ़ते हैं। जब उसके नीचे ज़ेर आ जाए या उससे पहले वाले हर्फ के नीचे ज़ेर आ रही हो तो फिर क्या होगा कि वो रा जो है बारीक पड़ी जाएगी। जैसे बिस्मिल्लाह है, अऊज़ु बिल्लाह है, बिस्मिल्लाह में बिस्मिल्लाह बारीक पड़ी जा रही है ना, अऊज़ु बिल्लाह लाम का जो कायदा है वही रा का भी कायदा है कि लाम से पहले अगर ज़ेर होगी तो वो लाम बारीक होगा, रा से पहले ज़ेर हो या रा के नीचे ज़ेर हो तो वो बारीक होती है। बस ये है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। आगे भी पढ़ लेते हैं क्योंकि आसान है, ठीक है, ताकि हम जल्दी जल्दी अपने मखारिज ख़त्म करें। हुरूफ निताइया, निताइया, हुरूफ निताइया कहते हैं, ये भी देखिए इस लफ्ज़ के अंदर लिखे हुए नाम हुरूफ निताइया कौन से हैं? अच्छा सिर्फ एक ही लिखा हुआ है, तो पीछे रह जाते हैं क्या? 2 हरूफ, ता और दाल। निताइया, हुरूफ निताइया, तो से निताइया, यूँ याद कर लीजिएगा। हुरूफ निताइया के अंदर 3 हरूफ आते हैं, ता, दाल, तो। इन तीनों की अदायगी एक ही जगह से होती है। पूरे कुरान में ये 3 हरूफ हैं जो एक ही जगह से अदा होते हैं,
پہلے تو ان کا سیٹ کا نام کیا ہے؟ نتائیہ. نتائیہ کہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ تینوں حروف تا دال طا کہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں. زبان کی نوک، کیا چیز؟ زبان کی نوک. نوک یاد رکھنا، زبان کی نوک جب اوپر والے سامنے کے دو دانتوں کی جڑ سے لگے تو اس سے کیا ادا ہوتا ہے؟ تا، دال اور طا. ٹھیک ہے. زبان کی نوک جب اوپر سامنے والے دو دانتوں کی جڑ سے لگے تو اس سے تا، دال اور طا ادا ہوتے ہیں، تینوں حروف. ٹھیک ہے. اب آئیے دیکھتے ہیں زبان کی جڑ کیا چیز ہے. زبان کی نوک. نوک یہ دیکھیے، یہ زبان کی نوک دانتوں کے، دو دانتوں کے اوپر والے سامنے کے جو دو دانت ہیں یہ ہیں سامنے دو دانت، ایک دو. ان دانتوں کی جڑ سے، جہاں سے دانت نکل رہا ہے وہ جڑ ہے. ٹھیک ہے. وہاں پر لگے گی، پیچھے جڑ پہ لگے گی ایسے، تا، دال، طا. پتہ ہے کیا کریں آپ؟ 6-7 مرتبہ بول کے دیکھیے، خود بخود بغیر کسی محنت کے آپ کی زبان لگتی وہیں پہ ہے. تو اس میں بڑے حیران پریشان ہونے کی ضرورت بالکل بھی نہیں کہ یا اللہ اتنا مشکل. کوئی مشکل نہیں ہے، ذرا بھی مشکل نہیں ہے. زبان ہماری آٹومیٹکلی وہیں پہ لگ رہی ہے. ٹھیک ہے نا. صرف اور صرف غور سے سمجھ لیں انسان، ایک دفعہ دیکھ لے کہ کہیں ہم غلط تو نہیں پڑھتے ہیں، اس کے بعد ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے کچھ مشکل ہے ہی نہیں، اور اسی طریقے سے ہم پڑھنا شروع کر رہے ہیں، بلکہ پڑھ رہے ہوتے ہیں پہلے سے. بس ذرا یہ کہ جب یہ والا جو نالج ہے، یہ جب علم سامنے آتا ہے، ذرا اس کی روشنی میں زیادہ اچھا ہم پڑھ لیتے ہیں، زیادہ اچھا سمجھ میں آ جاتا ہے. تو بس ان کو، بات کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں، دیکھ لیں، اور 4-5 دفعہ پڑھ کے دیکھ لیں تو وہ آپ کو یاد ہو جائے گا. کوئی مشکل ہے ہی نہیں اس میں، بہت آسان ہے. ٹھیک ہے. مخرج نمبر 12 کیا ہے؟ مخرج نمبر 12 تا، دال اور طا ہیں. تا، دال، طا مخرج نمبر 12 ہیں. اس میں 3 حروف ہیں اور ان 3 حروف کے سیٹ کا نام نتائی ہے. اور زبان کی نوک جب اوپر والے سامنے کے دو دانتوں کی جڑ سے لگتی ہے تو تا، دال، طا ادا ہوتے ہیں. بول کے دیکھیے. تا، تا، دال. بڑے آرام سے لگ رہی ہے، کوئی محنت نہیں کرنی پڑ رہی. تا، دال، طا. تا، دال، طا. اتنے آرام سے لگ رہی ہے کہ لگانے کی ضرورت ہی نہیں، خود ہی لگ گئی. بولا ہی نہیں جاتا اگر زبان نہ لگے تو بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. ٹھیک ہے. تا، دال، طا. تا، دال، طا. بس تا اور طا میں فرق کیا ہوتا ہے؟ تا کی آواز باریک ہوتی ہے، جیسے بچے بولتے ہیں نا تا، ایسے ہوتی ہے. اور طا کی آواز جو ہے وہ موٹی ہوتی ہے. طا کی آواز موٹی ہوتی ہے ہمیشہ. ہمیشہ طا کے اوپر نیچے جو بھی علامت ہو، حرکت جو بھی ہو، طا کی آواز موٹی ہی ہوگی اور تا کی آواز باریک ہوتی ہے. تا، دال، طا. تا، دال، طا. بس آج کے لیے اتنا کافی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. آمین ثم آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.